جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کے لیجنڈری اسٹار دلیپ کمار کا کل یعنی 7 جولائی کو انتقال ہوا، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور سائرہ بانوں کو خاص طور پہ اور جتنے بھی ان کے احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یوسف خان ان کا اصل نام اور دلیپ کمار ان کا فلمی نام۔ ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ پشاور میں پیدا ہوئی۔ پشاور چونکہ میرا بھی شہر ہے، اور جس محلے میں وہ پیدا ہوئے، محلہ خداداد، وہ قصہ خانی کے بالکل ساتھ ہی ہے، اور تقریباً 10 منٹ کی واک ہوگی۔ اور جہاں میں پیدا ہوا محلہ مرویہ، وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے اس محلے سے، 10 منٹ کی واک ہے۔ تو ایک تو یہ ان سے ایک شہر کے ہونے سے ناطے سے بھی ایک رشتہ ہے، لیکن بہرحال دلیپ کمار صاحب کو جو شہرت ملی، جو عزت ملی، اس کے لیے انہوں نے انتھک محنت بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود عطا صلاحیتیں بھی دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ مقام نہیں پاتے، لیکن بعض لوگ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نام بھی دیتا ہے اور شہرت بھی دیتا ہے۔ دلیپ صاحب جو ہیں، یوسف خان، میری ان سے ملاقات ہوئی، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جون 2014 میں ان کے گھر گیا ممبئی، اور وہاں پہ ان سے تقریباً 3 گھنٹے کی ملاقات رہی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں پشاور سے ہوں، تو انہوں نے فوراً جو ہماری پشاور کی زبان ہے ہندکو، اس میں بات کرنا شروع کر دی، اور بہت خوش ہوئے اور پشاور کی باتیں کرتے رہے۔ اور پھر سائرہ بانو نے بھی بہت ہماری مہمان نوازی کی۔ تو 3 گھنٹے ہم نے ان کے گھر میں گزارے، اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے ہمیں اپنی کتاب بھی دی، جو ان کی آٹوبایوگرافی ہے، اپنے دستخط کے ساتھ۔ اور تو یہ جو ہے دلیپ کمار صاحب کی کہانی ہے۔ اس میں اگر آپ کہانی کو پڑھیں تو ایک بنیادی طور پہ دلیپ صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک شائع سا لڑکا تھا، شرمیلا، اور زیادہ مجھے شوق نہیں تھا دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا۔ لیکن جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اور ان کے والد صاحب پشاور میں فروٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار تقریباً شروع ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا، جن کو وہ یاغجی کہتے تھے، ہمارے ہاں بھی چونکہ پشاور میں اپنے جو ہمارے والد کو یوزلی بچے آغا جی کہتے تھے، جس طرح میں اپنے والد صاحب کو آغا جی کہتا تھا، تو دلیپ کمار صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو آغا جی کہتے تھے، سے پکارتے تھے کہہ کر۔ تو یہ پھر 30s میں بامبے شفٹ ہو گئے اپنا، لیکن کاروبار وہی فروٹ کا کرتے رہے ان کے والد صاحب۔ اور پھر چونکہ دلیپ کمار صاحب کے بقول ان کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن یہ تھا ضرور کہ ایکٹنگ کا ایک شوق تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع بھی دیا، اور بہت ارلی ایج میں ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے بامبے ٹاکیز پھر فلم میں کام کیا۔ 1944 میں شاید ان کی پہلی فلم آئی، اس سے مینشن تو ہے۔ اور پھر بے شمار فلمیں ہم نے دیکھیں، آن، مغل اعظم، دیدار، شکتی، بہت سی فلمیں، اور روسا فلمیں ابھی آج بھی دیکھیں، دیوداس، تو بہت آپ انجوائے کرتے ہیں ان کی فلموں کو دیکھ کر۔
ایک بات جو بڑی اس کتاب میں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دلیپ کمار صاحب جب بالی ووڈ میں آ گئے اور پیسے کی فراوانی ہوئی تو بلکہ ہر چیز کی فراوانی ہوئی تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ جو ان سے چھوٹے بہن بھائی ہیں یہ ان کو لک آفٹر کر سکیں، کیونکہ جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے نور صاحب، وہ ان کو نور صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے، وہ تھوڑے سے کھلنڈرے مزاج کے تھے، اور چونکہ سب سے بڑے بھائی تھے ان کا اور شاید نور صاحب کی ایج میں 4 یا 5 سال کا فرق تھا، تو وہ بہرحال ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ اس کے بعد ان سے چھوٹے تھے جو ایوب صاحب کا اور ان کا تقریباً 1.5 سال کا فرق تھا دلیپ کمار صاحب کا، اور وہ تھوڑے سے شاید انٹلیکچولی بڑی ساؤنڈ لیکن شاید وہ اسپیشل چائلڈ تھے اور ان کا انتقال بھی جلدی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان سے بڑی جو ایک بہن تھیں دلیپ کمار سکینہ آپا، اور باقی جو بہن بھائی تھے وہ سب چھوٹے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ان سب کو اس مقام پہ لے کر جائیں جہاں وہ اپنی شناخت خود پیدا کریں اور دلیپ کمار کے نام سے نہ جانے جائیں۔ لیکن وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بہت کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر وہ کامنٹ بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بہت محنت بھی کرتا ہے لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی ڈیسٹنی بھی ہوتی ہے۔ ایک ہی فیملی میں 11 بہن بھائی ہیں، ایک ہی ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، اور لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی ڈیسٹنی اس لے کر اسے چلتی ہے۔ تو 11 بہن بھائیوں میں دلیپ کمار صاحب کی ڈیسٹنی ایسی تھی جس میں انہوں نے بہت پیسہ بھی کمایا اور بے حد نام بھی کمایا۔ پھر یہاں پہ وہ اپنی کتاب میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ پارٹیشن کے بعد ان کو پشاور 1988 میں جانے کا موقع ملا، اپریل 1988 میں، اور ان کو انویٹیشن آئی تھی فاطمد فاؤنڈیشن، ایک بلڈ ڈونیشن یا بلڈ بینک پشاور میں بنانا چاہ رہے تھے، تو اس کے افتتاح کے لیے ان کو بلایا گیا تھا۔ پھر جب وہ 1988 میں آئے تو اس وقت کے جو ہمارے صدر تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ان کا اسٹیٹ ڈنر بھی کیا، ایز اے اسٹیٹ گیسٹ پھر ان کو ٹریٹ کیا گیا پورے پاکستان میں۔ پھر پشاور جب آئے تو اپنے آبائی گھر میں بھی گئے، تو وہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بار یہ پاکستان تشریف لائے 1998 میں، ان کو جب پاکستان کا جو ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے نشان پاکستان وہ دیا گیا، تو اس کی بھی کہانی لکھتے ہیں، اور اسی موقع پہ شاید انہوں نے جو شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل ہے اس کا افتتاح بھی لاہور میں کیا تھا۔ یہ شاید 1988 کی بات ہے، یس۔ تو 1998 کی جی، تو 1998 میں یہ آئے اور کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جو اس وقت کے شیو سینا کے جو تھے بابا صاحب ٹھاکرے، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، پاکستان تو ہمارا دشمن ملک ہے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور ہائیسٹ جو سول ایوارڈ ہے وہ لیں۔ لیکن پھر دلیپ کمار صاحب نے کانٹیکٹ کیا جو زمانے میں وزیر اعظم تھے واجپئی صاحب کو، تو واجپئی صاحب نے کہا نہیں آپ ضرور جائیے، آپ کوئی پولیٹیشین نہیں ہیں، آپ آرٹسٹ ہیں، اور پھر چونکہ آپ کا تعلق بھی آپ کا جو آبائی شہر ہے وہ پشاور ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ تو پھر جب واجپئی صاحب سے ان کی مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ آئے اور انہوں نے اپنا ایوارڈ بھی لیا۔ یہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں ان کی آٹوبایوگرافی۔ اس میں یہ بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کی اپنی شادی ہے سائرہ بانو کے ساتھ اس کا بھی بڑا زبردست تذکرہ کرتے ہیں، اور چونکہ اس کا فورورڈ جو ہے وہ سائرہ بانو نے لکھا ہے تو ان کے بھی جو جذبات ہیں یوسف خان صاحب سے متعلق وہ بھی آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اور بھرپور شادی تھی ان کی، زبردست، گو کہ کوئی اولاد ان کی نہیں ہو سکی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اس کا بھی ذکر یہ کرتے ہیں کہ اولاد کا نہ ہونا ٹھیک ہے، اس کو بھی اللہ کی مرضی سمجھ کے انہوں نے قبول کر لیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہمارے بھتیجے اور بھانجے، بھتیجیاں بھانجیاں یہ تھے سب ہماری، ہم ان کو اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے،
اور ان کے ساتھ ان کو ہم نے اپنی گودوں میں پالا بڑا کیا، تو وہ کمی محسوس ان کو نہیں ہوئی۔ تو یہی ہے۔ اب یہ کتاب پڑھی ہے، 98 سال کی عمر میں رہے، کافی عرصے سے بیمار بھی تھے، اور بٹ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ہم دعا گو ہیں دلیپ کمار صاحب کے لیے، اور سائرہ بانو صاحبہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔